إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعے میں جو موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے صلہ رحمی. محترم سامعین، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے یعنی انسان، اللہ رب العالمین نے انسان بنا کر کے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو جو دیگر مخلوقات ہے، جو چرند و پرند ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں دیگر مخلوقات بھی بنا کر کے بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ جو سب سے افضل مخلوق ہے یعنی انسان کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ مخلوق بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا. محترم سامعین، انسان کے اندر بہت ساری خصوصیات اللہ رب العالمین نے ایسی دی ہے جو دیگر مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی. انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے رشتوں کی سمجھ دی ہے، رشتوں کا فہم دیا ہے جو دیگر مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. اگر ہم جانور کی بات کریں تو جانور کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جب تک وہ محتاج رہتا ہے، وہ خود مختار نہیں بن جاتا، وہ محتاج ہوتا ہے، تب تک وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے. بہت سارے تو اپنے والدین دونوں کو نہیں پہچانتے، لیکن کچھ مخلوق ایسی ہے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو جب تک خود مختار نہیں ہو جاتا، محتاج رہتا ہے، اپنی ماں کو صرف اور صرف جانتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، اب اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود مختار بن جاتا ہے تو اپنی ماں کو بھی وہ بھول جاتا ہے. لیکن یہ صفت اللہ رب العالمین نے، یہ کوالٹی صرف اور صرف جانور کے اندر محدود ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس سے بہتر صفت، اس سے بہتر کوالٹی دی ہے کہ انسان جب چھوٹا رہتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اپنی ماں کو جانتا ہے، تھوڑا سا اور بڑھتا ہے اپنے باپ کو جانتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اپنے بھائی بہنوں کو جانتا ہے. جب ایک دم بڑا ہو جاتا ہے
تو انسان کے جو دو رشتے چلتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے ددیہالی رشتہ، ایک ماں کی طرف سے ننیہالی رشتہ، انسان ان دونوں رشتوں کو پہچانتا ہے اور ان دونوں رشتوں کی انسان قدر کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیگر مخلوقات بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ جو سب سے بہتر مخلوق تھی انسان کی مخلوق، اور اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اس مخلوق کو بنا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، زندگی میں اسے کسی نہ کسی موڑ پر اسے رشتہ داروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسے رشتہ داروں کی حاجت محسوس ہوتی ہے، وہ اس روئے زمین پر تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ محترم سامعین، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم اس کا مفہوم معنی اور مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ صلہ رحمی عربی لفظ ہے، صلہ مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اور رحیمیہ رحم سے ہے یعنی خونی رشتے کو جوڑنا۔ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے دو رشتے بنائے، ایک خونی رشتہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، ایک خونی رشتہ، اور دوسرا سسرالی رشتہ۔ انسان کے دو رشتے ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ اور ایک رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ سسرالی رشتہ۔ خونی رشتہ جو ہوتا ہے اسے بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور سسرالی رشتہ انسان اسے اپنے تئیں بناتا ہے، اپنے عمل دخل سے بناتا ہے۔ تو محترم سامعین، رشتے دو طرح کے ہوئے، خونی رشتہ ایک سسرالی رشتہ۔ خونی رشتہ جسے اللہ رب العالمین براہ راست بناتا ہے، انسان کی اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو اس خونی رشتے کو ہم چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتے، اس خونی رشتے کو ہم چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، سسرالی رشتہ جو ہوتا ہے، مثلا میاں بیوی کا رشتہ، جب ان دونوں میں انبن ہو جائے تو اسلام نے ایک راستہ بتایا کہ شوہر طلاق لے سکتا ہے، طلاق کے ذریعے وہ الگ ہو سکتا ہے، بیوی خلا کے ذریعے اپنے شوہر سے وہ الگ تھلگ رہ سکتی ہے۔ یعنی سسرالی رشتہ انسان میں اگر انبن ہو جائے تو وہ توڑ سکتا ہے، لیکن خونی رشتہ یہ وہ رشتہ ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا، گرچہ ہمارے دیگر رشتہ دار ہم سے رشتہ توڑنے پر تل جائے، لیکن ایک مومن انسان، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے یہ طاقت و قوت نہیں دیے، اسے اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ رشتے کو توڑ دے، وہ چاہ کر بھی خونی رشتے کو، جس رشتے کو اللہ رب العالمین نے بنایا، مثلا ایک بھائی کا رشتہ، اسے بنانے میں، ایک میرا بھائی ہے اسے بھائی بنانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایک میرا والد ہے اسے والد بنانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرے چچا ہے اسے چچا بنانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس رشتے کو اللہ رب العالمین نے بنائے، خونی رشتے کو، اس رشتے کو انسان چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ اگر اس رشتے کو توڑے گا تو یاد رکھیے اس کی بہت ساری وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اگر اس دین کا ہم خلاصہ کریں تو اس خلاصے کے اندر محترم سامعین صلہ رحمی بھی شامل ہے۔ بہت سارے نیکوکار لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ اسلام کے جو اسلام کے اندر جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کا نمبر بہت اخیر میں آتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جن چیزوں کے لیے مکلف کیا ہے، اگر ہم دیکھیں عقیدہ اور منہج کے بعد صلہ رحمی سر فہرست آتا ہے، صلہ رحمی کا نمبر بالکل اخیر میں نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایک ہم نمازوں کو ہم سر فہرست رکھتے ہیں، ہم دیگر عبادتوں کو ہم سر فہرست رکھتے ہیں، لیکن جہاں صلہ رحمی کی بات آتی ہے، اچھے نیک لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ رشتہ توڑنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے اس کا بالکل اخیر میں نمبر ہے۔ اس کا بالکل اخیر میں نمبر نہیں ہے۔ اس کا نمبر کون سا ہے؟ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں، پھر ان کی ہم عبادت کریں، ان سے ہم چیزوں کا مطالبہ کریں اور یہ ہمیں ہمارے مطالبے کے مطابق دے دیں۔ انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ ان کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ انتظار میں تھے
کہ اگر ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنی تو ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے. یہ منتظر تھے. انہیں خبر ملتی ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنا. یہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. عمرو ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے, رسول کیا ہوتا ہے, اللہ کا پیغام کیا ہوتا ہے. انہیں کچھ نہیں معلوم تھا. اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں ما انت, کہ آپ کیا ہو, من انت, کون ہو آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انا نبی, کہ میں ایک نبی ہوں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے. انہیں علم نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارسلنی اللہ, کہ اللہ نے مجھے کچھ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ میں انسانوں تک, آپ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچاؤں اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو فوراً پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا پیغام ہے. محترم سامعین, ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ابھی ملی ہے. اسلام کوئی بہت پرانا نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی کا دین ابھی پھیلا نہیں ہے, ابھی بہت پرانا نہیں ہوا ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نئی بعثت ہے. ہم سوچ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آ کر اللہ کے نبی سوال کرے کہ اللہ نے کیا پیغام, آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا ہے, اور اللہ کے نبی یہ جواب دے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہم سوچ سکتے ہیں, ہم کیا سوچیں گے کہ اللہ کے نبی کا نیا پیغام کیا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نمازیں ادا کرو, روزے رکھو. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمرو ابن ابسہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا پیغام ہے, کیا پیغام لے کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صرف 2 پیغام مجھے پہنچانے. آپ لوگوں تک کتنے پیغام پہنچانے ہیں؟ 2 پیغام پہنچانے ہیں. عمرو ابن ابسہ پوچھتے ہیں وہ 2 پیغام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جملے ارشاد فرماتے ہیں بصلۃ الارحام وکسر الاوثان. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ بصلۃ الارحام, سب سے پہلے نمبر پر بصلۃ الارحام وکسر الاوثان. آپ کو 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے رشتہ داری کو جوڑنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور بتوں کو توڑنا ہے. یعنی 2 پیغام, بصلۃ الارحام, یعنی اللہ کے نبی کی بعثت ابھی نہیں ہے, اور صحابی آ کر پوچھ رہے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے, اور اللہ کے نبی جواب دے رہے بصلۃ الارحام, کہ تمہیں کیا کرنا ہے, صلہ رحمی کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, قطع تعلق اختیار نہیں کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو محترم سامعین, اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ اسلام کے اندر صلہ رحمی کا نمبر بالکل اخیر میں ہے, یہ ہماری غلط سوچ ہے, ہماری خام خیالی, ہماری بے وقوفی ہے. اسلام کے اندر عقیدہ اور منہج کے بعد صلہ رحمی کا نمبر یہ سر فہرست ہے. اور اللہ کے نبی کا اگر ہم دین کا خلاصہ کریں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے, انہیں اسلام کی دعوت دی, تو ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا ہے روم کے بادشاہ قیصر کے پاس. دا رومن ایمپائر ہم کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ قیصر کے پاس اللہ کے نبی کا پیغام پہنچتا ہے. وہ بادشاہ جب اللہ کے نبی کا پیغام پڑھتا ہے کہ کوئی انسان ہے, کوئی شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, جس نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے, تو اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ جاؤ بازار کے اندر, مارکیٹ کے اندر دیکھو, اگر مکہ کا کوئی قافلہ اگر آپ کو نظر آئے اسے پکڑ کر میرے پاس لے کر کے آ جاؤ. اس کے کارندے مارکیٹ میں جاتے, بازار میں جاتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اپنے قافلے کے ساتھ. اس کے کارندے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اپنے بادشاہ قیصر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. محترم سامعین, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, یہ کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب وہ بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے کہ ابھی ایک خط مجھے موصول ہوا ہے جو ایک شخص ہے آپ کے علاقے کے اندر جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, ماذا یأمرکم, وہ نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیتا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب بیان کر دیتے, لیکن اللہ کے نبی کے اندر انہوں نے کبھی کوئی عیب دیکھا ہی نہیں. تو محترم سامعین, وہ عیب کیسے بیان کرتے؟ وہ بادشاہ پوچھتا ہے ماذا یأمرکم, کہ وہ نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیتا ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ نبی ہم سے کہتا ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. وہ بادشاہ پوچھتا ہے ماذا یأمرکم, اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ, کہ وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کس چیز کا, کہ ہم نماز قائم کریں, ہم ہمیشہ سچ بولے, ہم پاک دامنی اختیار کریں, والصلہ, اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. محترم سامعین, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہم خلاصہ کرنا چاہے, ہماری یہ سوچ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا بالکل آخری نمبر ہے,
اللہ کے نبی کا دین کا خلاصہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 باتوں میں کیا. اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. وہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے, وہ نبی ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں, وہ نبی ہمیں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, اور وہ نبی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو محترم سامعین, صلہ رحمی یا اخیر نمبر نہیں بلکہ اسلام کے اندر سر فہرست اس کا نمبر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی پہلی مرتبہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جو یہ فرشتہ آیا تھا یہ کون ہے. جبریل امین اللہ کے نبی جان نہ سکے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مرحلہ بہت زیادہ سخت گزرا. اپنی بیوی کے پاس آ کر کے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہیں میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لوں. انسان کو سب سے بہتر اس کی بیوی جانتی ہے, اس کی بیوی سے بہتر اس شخص کو کوئی نہیں جان سکتا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی آتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں اور پریشان حال ہو جاتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی. اللہ کے نبی شوہر تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ اللہ کی قسم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ کیا بیان کرتی ہے, کیونکہ انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کی بہت ساری خوبیاں انہوں نے بیان کی. سب سے پہلے کیا خوبی بیان کی؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں, قطع تعلق کی آپ اختیار نہیں کرتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے. تو محترم سامعین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. آج ہم سماج اور معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے نیکوکار لوگ رشتے توڑنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے, بلکہ فخر سے کہتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرا چچا ہے 10 سال ہو گئے اس کی دہلیز پر میں نے قدم نہیں رکھا. محترم سامعین, فخری انداز میں کہتے ہیں ارے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. یہ رشتہ داری کو توڑنا کہیں تمہارے نیک اعمال کو ضائع و برباد نہ کر دے. بیچارہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کی شادی بیاہ ہم دیکھیں تو جس طرح شادی کے اندر نکاح اور ولیمہ ضروری ہے, اسی طرح ہماری شادی کے اندر جب تک 4-5 ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو ہمارے ہاں کی شادی مکمل نہیں ہوتی. جس کے ہاں شادی ہوتی ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, رشتہ داروں کو سنبھالنے کے چکر میں پریشان ہو جاتا ہے. اور کچھ رشتہ دار تو اتنے خطرناک ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی شادی میں بلانا ہے تو فلاں کو نہیں بلانا, اگر وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا. یعنی رشتہ داروں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ مجھے بلانا ہے تو اس شخص کو تجھے کینسل کرنا ہوگا, اگر وہ آئے گا تو میں تیری شادی میں نہیں آ سکتا. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جو نیک اعمال ہے اس قطع تعلق کے چکر میں اللہ رب العالمین نیک اعمال کو ضائع و برباد نہ کر دے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر جمعرات کے دن انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فلا يقبل عمل قاطع, کہ قطع تعلق اختیار کرنے والے شخص کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا. جو قطع تعلق اختیار کرے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے, رشتہ داری کو جو توڑے, فلا يقبل, تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں, اللہ ان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا. تو محترم سامعین, یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. اور وعید کیا ہے؟ بہت ساری وعیدیں قرآن حدیث میں وارد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العالمین مرنے کے بعد تو دے گا ہی دے گا, دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کی سزا ملے گی. اس کی سزا پائے بنا آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے. پہلے نمبر کا جرم کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو یہ ظلم کی سزا آپ کو دنیا کے اندر ضرور ملے گی. مرنے کے بعد تو اللہ دے گا, لیکن دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اس کی سزا پائے بنا آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے. اور دوسرے نمبر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قطع تعلق اختیار کرنا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق اختیار کر لینا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا بلکہ رشتے کاٹنا. یہ جرم بھی ایسا ہے کہ اس کی سزا پائے بنا آپ مر نہیں سکتے, دنیا کے اندر آپ کو ضرور کی سزا ملے گی. اور محترم سامعین, اگر ہم رشتہ داری کو جوڑتے ہیں, صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں, قطع تعلق اختیار نہیں کرتے ہیں, ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, بہت ساری فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہیں. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے, کوئی شخص چاہتا ہو
آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے, ہم لوگ دیگر باتیں چاہیں نہ چاہیں, ہم میں سے ہر شخص چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, وہ یہ ضرور چاہے گا کہ اوپر والا ہمارے رزق میں برکت کر ڈال دے, ہمارا رزق اللہ کشادہ کر دے. تو اللہ کے نبی نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے, اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی عمر دراز کر دے, آپ کی عمر میں بھی برکت ڈال دے, آپ کو ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو اچھا ویوہار کرنا ہے, ان سے قطع تعلق اختیار نہیں کرنا, آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے. یہ کام کر لو گے اللہ آپ کے رزق میں, آپ کے عمر میں برکت ڈال دے گا. اور محترم سامعین, یہ رشتہ داری کو توڑنا ہم معمولی جرم سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلۃ معلقۃ بالعرش, کہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ کے عرش پر ٹنگی ہوئی ہے, اللہ کے عرش پر لٹکی ہوئی ہے, اور اللہ کے عرش پر معلق ہو کر کے اللہ سے فریاد کر رہی ہے. یعنی اللہ سے اتنے قریب ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے اس عرش پر یہ رشتہ داری یہ لٹکی ہوئی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے. اللہ سے کیا فریاد کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ, اے اللہ جو مجھے کاٹے اللہ تو بھی اس شخص کو اپنی رحمت سے کاٹ دے, اللہ جو مجھے جوڑے اللہ تو بھی اس شخص کو اپنی رحمت سے جوڑ دے. محترم سامی, رشتہ داری کاٹو گے اللہ کی رحمت سے کٹ جاؤ گے, رشتہ داری جوڑو گے اللہ کی رحمت سے جڑ جاؤ گے. یہ ہمارے اختیار میں ہے, ہم نمازیں ادا کریں, ہم روزے رکھیں, ہم ہر سال حج کو جائیں, ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں, لیکن قطع تعلق اختیار کرو گے یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے, یہ اعمال اللہ رب العالمین ضائع و برباد کر دے گا. اگر قطع تعلق اختیار کرو گے تو محترم سامعین اللہ کی رحمت سے کٹ جاؤ گے, اگر صلہ رحمی اختیار کرو گے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, اللہ کی رحمت سے جڑ جاؤ گے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے, اس میں سے میں بھی ایک تھا. میں بھی چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی میں نے سنے وہ الفاظ کیا تھے کہ اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے, یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, سلام کو فروغ دو, جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو ہر شخص کو آپ سلام کرو, سلام کو عام کرو, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, رشتہ داری کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام, رات میں اس وقت نماز پڑھو جب تمام لوگ سو چکے ہو, یعنی قیام اللیل, تہجد کا اہتمام کرو. یہ چار کام کر لو گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام, کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. ہمیں چار کام کرنے ہیں کہ سلام کو پھیلانا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, ہمیں رشتہ داری کو جوڑنا ہے, ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے. یہ کام کریں گے تو بدلے میں اللہ رب العالمین کیا عطا کرے گا کہ جنت میں ہم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. اور بھی بہت ساری رشتہ داری کو جوڑنے کی فضیلتیں موجود ہیں. محترم سامعین, ہم سماج اور معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر میرا رشتہ دار میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا, اگر میرا رشتہ دار میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا نہیں رہوں گا. تو کیا رشتہ داری جوڑنا ہوا؟ رشتہ داری کو جوڑنے پر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اس طرح کی رشتہ داری جوڑنے پر جنت کا وعدہ ہے کہ اگر رشتہ دار میرے ساتھ اچھا ہے تو اس کے ساتھ میں اچھا ہوں, رشتہ دار برا ہے تو میں اس سے زیادہ برا ہوں. محترم سامعین, اگر رشتہ دار آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو تو رشتہ داری جوڑنا نہیں ہوا. رشتہ داری جوڑنا کب ہوگا؟ جب کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا ہو, وہ قطع تعلق ہی پر وہ اتر آئے, لیکن آپ آگے بڑھ کر کے رشتہ جوڑو. اس رشتہ داری کو جوڑنے پر اللہ جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, لیس الواصل بالمکافی, کہ بدلہ اتارنے والا شخص رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہوتا. اگر اس نے مجھے ایک شخص کی دعوت دی, میں بھی ایک شخص کی دعوت دوں گا. میرے بھائی نے مجھے ایک شخص کی بھی دعوت نہیں, میں بھی نہیں دوں گا. وہ مجھ سے بات نہیں کرتا, میں بھی نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدلہ اتارنے والا شخص رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہو سکتا. رشتہ داری جوڑنے والا کون شخص ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار آپ سے رشتہ داری کاٹنے پر تل جائے اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ کر کے رشتہ داری جوڑو, یہ رشتہ داری جوڑنا ہوا. اگر رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اچھے ہو تو کون سا پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اگر رشتہ دار آپ کے ساتھ برا ہے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اچھے رہو. محترم سامعین, اس رشتہ داری جوڑنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں, میں خود
पर्सनली लोगों के घरों पर गया हूं कि जब पता चला दो भाई आपस में बात नहीं करते हैं, एक भाई के घर शादी है, दूसरा भाई रूठ करके बैठा है, मैं कई लोगों के घर में जा चुका हूं, तो हमें जवाब क्या मिलता है कि मौलाना आप नहीं जानते हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कितने बुरे हैं, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ कितना बुरा सलूक किया है, आप नहीं जानते, अगर आप होते तो आप भी ऐसा ही करते जैसा हम कर रहे हैं। मोहतरम सामीन, एक वाकया सुनते हैं, जिस वाकये से हमें पता चलेगा कि हमारे रिश्तेदार इससे भी ज्यादा बुरे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम तमाम लोग जानते हैं, उनकी एक चहीती बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हम तमाम लोग जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी कौन थी? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वाकया इसके नाम से वाकया मशहूर है, हमने सुना होगा कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया। हुआ यूं कि किसी जंग के मौके पर, मुख्तसर तौर से बता दूं कि किसी जंग के मौके पर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, इनका हार गुम हो गया, ये अपने हार को ढूंढने के लिए चली गई, काफिले वाले समझ न सके और काफिले वाले आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़कर आगे निकल गए। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि काफिला जा चुका है, वो बेचारी परेशान हुई और उनके इंतजार में बैठ गई कि जब उन्हें पता चलेगा कि आयशा मौजूद नहीं है तो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। और उन्हें यह भी मालूम था कि काफिले के पीछे हर वक्त एक शख्स रहता है जो काफिले की गिरी पड़ी चीजें उठाकर काफिले तक पहुंचा देता है, वो उसके इंतजार में भी थी। तो उन्होंने देखा एक शख्स सफवान इब्ने मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, ये काफिले के पीछे उस वक्त थे। जब ये पहुंचे, इन्होंने देखा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छूट गई है, इन्होंने अपनी सवारी उनके लिए आगे कर दी और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बिठाकर ये मदीना की तरफ चल पड़े। मुनाफिकीन जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते थे कि कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें मौका मिले हम इल्जाम लगाए, अहले बैत के ताल्लुक से हमें मौका मिले हम इल्जाम लगाए। मुनाफिकीन ने जब देखा कि सहाबी रसूल सफवान इब्ने मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेली है, तो इन्होंने नाउज़ु बिल्लाह आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम लगा दिया कि इनका इस सहाबी के साथ जरूर कुछ ना कुछ ताल्लुक है। और इस इल्जाम के चपेट के अंदर मुनाफिकीन ने जो हवा फैलाई, इस हवा की चपेट में कुछ सहाबा किराम भी आ गए, जिसमें से एक सहाबी रसूल हज़रत मिस्ता इब्ने उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये भी मुनाफिकीन की बातों में आकर इन्होंने भी कह दिया कि नाउज़ु बिल्लाह आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक दामन नहीं है। और मिस्ता कौन थे? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे और माली हालत से इतने कमजोर थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें महाना वजीफा दिया करते थे, इनका खर्च बर्दाश्त किया करते थे। जब कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल की कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक दामन है, जो लोग इन पर इल्जाम लगा रहे वो झूठे हैं और इन झूठों को इनकी सजा जरूर मिलेगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी के लिए कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल कर दी कि ये बिल्कुल बरी है, पाक दामन है, जो लोग इन पर इल्जाम लगा रहे वो झूठे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा ली कि आइंदा के बाद से मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। मोहतरम सामीन, शायद हम होते उनकी जगह हम भी ये करते, हम इससे एक कदम ज्यादा आगे बढ़कर कुछ काम कर देते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम उठा ली कि आइंदा के बाद से मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सुना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम उठाई, कुरान मजीद की आयत करीम अल्लाह ने नाजिल की कि वला यअतलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन यूतू लिल कुर्बा वल मसाकिन वल मुहाजिरिन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बुना अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल की कि जो लोग ये कसम खा लेते हैं कि अपने रिश्तेदारों पर हम खर्च नहीं करेंगे, आज के बाद से हमारे रिश्तेदारों पर हम खर्च नहीं करेंगे, उन्हें ऐसी कसम नहीं उठानी चाहिए। वलयाफू वलयस्महू, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें माफ कर देना चाहिए, उन्हें दरगुजर कर देना चाहिए। अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम लोग ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ करे? तो तुम्हें चाहिए अल्लाह के बंदों को भी तुम माफ कर दो। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चलता है कि कुरान मजीद की आयत करीमा अल्लाह ने मेरे लिए नाजिल की है कि लोगों को ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करेंगे, उन्हें माफ और दरगुजर कर देना चाहिए। कि आप लोग ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ करे, तुम्हें चाहिए तुम भी अल्लाह के बंदों को माफ कर दो। जैसे ही पता चलता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं? वल्लाहि या रब्बना, वल्लाहि या रब्बना, अल्लाह की कसम या अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम ये पसंद करते हैं कि अन तग़फिर लना, अल्लाह हम ये पसंद करते हैं अल्लाह तू हमें माफ कर दे। और फौरन अपनी कसम का कफ़ारा अदा करते हैं और अपने रिश्तेदार मिस्ताह इब्ने उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खर्च फिर से शुरू करते हैं। तो मोहतरम सामीन, कि हमारे रिश्तेदार इनसे भी बुरे हैं,
میں پھر کہوں گا رشتے دار اگر برے ہو اس کے بعد ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس حسن سلوک پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. میرا بھائی میرے ساتھ اچھا ہے اس کے بعد میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گی تو بدلہ اتارنا ہوا. میرے چچا میرے ساتھ اچھے ہیں اس کے بعد میں ان کے ساتھ اچھا رہوں گی تو بدلہ اتارنا ہوا. اگر رشتے دار رشتے داری توڑنے پر تل جائے اس کے بعد ہم آگے بڑھ کر کے رشتے داری جوڑے, اس رشتے داری جوڑنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. محترم سامعین وقت ہو چکا ہے, میں آپ کو کچھ ایک نسخے بتا دوں. انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے, اس پر عمل کریں گے تو ہم ہماری رشتہ داری کو پائیدار بنا سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم پیسے دیں تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, جیسے ہم پیسہ دینا بند کر دیں تو ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو محترم سامعین یہ بھی بہت سستا سودا ہے ہمارے لیے. اگر میرا بھائی, میری بہن, میری خالہ, میری پھوپھی اگر کچھ ہدیہ دینے سے, کچھ پیسے وغیرہ دینے سے اگر وہ رشتہ داری برقرار رکھتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے دے تو محترم سامعین یہ بڑا سستا سودا ہے. میرے حساب سے بہت ہی سستا سودا ہے. بہت سارے رشتہ دار کیا ہوتے ہیں, اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے, اس کا بھائی آ گیا قرض مانگنے کے لیے تو بہت سارے رشتہ دار پیسے ہونے کے باوجود منع کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ بھائی دے کر کے جھگڑا مول لینے سے اچھا ہے کہ منع کر کے جھگڑا مول لے لو. یعنی میں دوں گا, واپسی میں وہ مجھے دے گا نہیں, تو دے کر کے جھگڑا مول لینے سے اچھا ہے کہ منع کر کے جھگڑا مول لے لو. محترم سامعین یہ دنیاوی سوچ ہو سکتی, دینی سوچ نہیں ہو سکتی. اگر اللہ نے آپ لوگوں کو مالدار بنایا ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے آ کے قرض مانگے اور قرض کی ادائیگی وہ نہ کر سکے اور آپ کو اللہ نے کیپیبل بنایا, آپ اسے مہلت دو. اس مہلت دینے میں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. محترم سامعین یہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص ہوا کرتا تھا, لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں سے کہا کرتا تھا کہ جب وہ قرض کی ادائیگی کے لیے آپ جاؤ, کوئی شخص تنگ دست ہو, کوئی شخص پریشان حال ہو, اسے تنگ نہ کرنا بلکہ اسے تھوڑی مہلت اور دے دینا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کے بندوں کے ساتھ تو نے حسن سلوک اختیار کیا, اللہ کے بندوں کے ساتھ تو نے رحم کا معاملہ کیا, اللہ نے بھی تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیا. اگر اللہ نے ہمیں پیسوں والا بنایا ہے تو محترم سامعین اگر ہم ہمارے رشتہ داروں کو قرض دیں اور ادائیگی ان کے پاس ممکن نہ ہو سکے, ہم تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. یہ مہلت دینے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے, کوئی بہت مہنگا سودا تو نہیں ہے, ہمارے لیے بہت ہی سستا سودا ہے. محترم سامعین اس کا ایک طریقہ کیا ہے, ہم ہماری اہلیہ کے لیے کچھ لینے جائیں, ساتھ میں ہماری بہن کے لیے کچھ لے لے, وہ خوش ہو جائیں گی. ہماری خالہ کے لیے کچھ لے لے, ہماری پھوپھی کے لیے کچھ لے لے. اگر اللہ نے ہمیں پیسے والا بنایا, تب کی بات کر رہا ہوں, اگر ہم ہمارے لیے کچھ لینے جائیں, ہمارے بھائی کے لیے کچھ لے لے, ہم اپنی اہلیہ کے لیے کچھ خریدنے جائیں, ہماری بہن کے لیے کچھ لے لے, اس سے آپ کی رشتہ داری مضبوط ہوگی. ایک اور نسخہ جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارے, خاص کر اپنے والدین کے ساتھ. آج کا سماج اور معاشرہ ہم دیکھیں کہ بیٹا اپنے والدین پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے لیکن ان کو وہ ذرہ برابر وقت نہیں دیتا. والدین بیچارے عمر کے اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں, اب ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. کبھی کبھار بیچارے والدین سمجھتے ہیں کہ جیسے گھر کے اندر کوئی پرانا سامان ہوتا ہے کہ اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے, اس کی کوئی اہمیت, کوئی ویلیو نہیں. والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہمیں ایکسائٹ کر دیا. محترم سامعین یاد رکھیے, آپ ان کے بچے ہو, کبھی بھی آپ کے والدین کے آپ حاکم نہ بن جائیں, آپ کے والدین کو اپنی ماتحتی میں نہ رکھے. والدین گرچہ بزرگ ہو چکے, گرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ اپنے ہر مشورے میں ان کو شریک کریں. آپ نے بچوں کی شادی کہاں کرنی ہے, اپنے والدین سے پوچھیں. گھر کہاں خریدنا ہے, والدین سے پوچھیں. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ایسی اولاد سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے جو اپنے والدین کو ماتحتی میں رکھے, اپنے والدین کے وہ حاکم بن بیٹھے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. محترم سامعین یہ چند ایک باتیں تھی رشتہ داری کو جوڑنے کے تعلق سے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں اس خطبے جمعے میں بیان کی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خطا تعلق سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں قرض کی ادائیگی غیب سے شکل صورت پیدا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ, شفائے دائمہ عطا کر. اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر. ایک خاتون نے اپنے لیے خاص دعا کے لیے کہا ہے, جو بیمار ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ, شفائے دائمہ عطا کر. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان پر رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وما علینا.